اللہ نے لوگوں کو پیدا کیا، اللہ کی پیدا کردہ شے کو تبدیل نہ کرو، یہی سیدھا دین ہے۔ تربیت کا ابتدائی دور بچپن کا ہے۔ اللہ جل شانہ اور اما نوالہ کی جانب سے بلا استحقاق اور بلا کسی فرق و امتیاز کے جو زندگی کے بے بدل نعمت ملی، اس کا ابتدائی بنیادی اور بہترین زمانہ بچپن کا ہے۔ انسان کی سیرت اور اخلاقی تعمیر ترقی میں بچپن کا دور نہایت اہم سمجھا جاتا ہے۔ اگر اخروی زندگی کا بننا اور بگڑنا دنیا کی زندگی کے بگڑنے اور بننے پر موقوف ہے، اگر دنیا کی زندگی بن گئی تو آخرت بن گئی، اگر خدا نخواستہ دنیا کی زندگی بگڑ گئی آخرت بگڑ گئی۔ اسی کو کہا اگر اخروی زندگی کا بننا اور بگڑنا دنیوی زندگی کے بگڑنے اور بننے پر موقوف ہے تو دنیوی زندگی کا بننا اور بگڑنا، سنورنا اور اجڑنا بڑی حد تک بچپن کے دور پر موقوف ہے۔ تو دنیوی زندگی کا بننا اور بگڑنا، سنورنا اور اجڑنا بڑی حد تک بچپن کے دور پر موقوف ہے۔ اگر بچپن میں بن گیا تو بس انشاءاللہ پھر موت تک بنا رہے گا، اور اگر خدا نخواستہ بچپن میں بگڑ گیا تو پھر آ کر بننے کے امکانات کم ہوتے ہیں۔ جس کا بچپنا سنور گیا، عموماً بچپن کا اچھا برا اثر بچپن یعنی اخیر عمر تک رہتا ہے۔ جس کا بچپنا سنور گیا اس کی عموماً جوانی نورانی اور پوری زندگی بھلائی اور کامرانی کے ساتھ گزرتی ہے۔ اس کے برخلاف جس کا بچپن بگڑ گیا عموماً اس کی جوانی دیوانی طوفانی اور پوری زندگی برائی اور ناکامی کے ساتھ گزرتی ہے۔ اس لیے بچوں کی تعلیم و تربیت کی فکر بچپن ہی سے ضروری ہے، اس میں غفلت ہلاکت کا ذریعہ ہے۔ اس اگلی بات کو دھیان سے سنیں، بچے بھی سنیں بڑے بھی۔ ایک ماہر اطفال بزرگ سے کسی نے اپنے بچے سے متعلق سوال کیا کہ بچے کی تربیت کس عمر سے کرنی چاہیے۔ انہوں نے پوچھا یہ بتلا تمہارے بچے کی پیدائش میں ابھی کتنا وقت باقی ہے؟ اس نے کہا وہ تو 6 سال کا ہو گیا۔ تو فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون، افسوس تم نے اپنے بچے کی تربیت کے 6 سال ضائع کر دیے، یعنی پیدائش کے وقت ہی سے دھیان رکھنا چاہیے تھا۔ جاؤ اور فوراً تربیت شروع کر دو، کیونکہ بچہ نرم اور نازک اور نوخیز پودے کی مانند ہے، اس کو جدھر چاہیں موڑا جا سکتا ہے۔ ایک پودا جب تک پودا ہوتا ہے تب تک اس کی ڈالیوں کو موڑنا آسان ہے، مگر جب وہ درخت بن جائے پھر اس سے موڑنا دشوار ہو جاتا ہے۔ یہ حال بچپن کا ہے۔ بچے کو نیک اور بد جس ماحول میں ڈھالا جائے وہ ڈھل جاتا ہے۔ اگر بچپنے میں جسمانی نشو و نما کے ساتھ والدین اور سرپرست حضرات بچوں کی صحیح تعلیم و تربیت کی توجہ دیں، دینی اصلاحی اور اخلاقی اعتبار سے ان کی پوری نگرانی رکھیں، انہیں صالح اور سازگار ماحول دیں، تو آج کی یہ بچے مستقبل کے بڑے بنیں گے۔ یہ نرم اور نازک پودے شجر طیبہ بنیں گے اور ساری انسانیت ان کے سائے تلے راحت پائے گی، اور ان کے اعمال صالحہ اور اخلاق حسنہ کے ثمر شیریں سے مستفیض ہوں گے۔ وہ اور بالعکس اگر بچوں کے بچپن میں ان کے والدین اور سرپرست نے صحیح تعلیم و تربیت سے غفلت برتی، دینی اصلاحی اور اخلاقی اعتبار سے ان کی نگرانی نہ رکھی، بے حیائی اور برائی والے ماحول سے ان کو نہ بچایا، تو یہ بچے پھر برے بنیں گے، پھر ان کا مستقبل نہایت تاریک ہوگا۔ ایسے بچے معاشرے کے لیے بھی نقصان دہ ثابت ہوں گے، اور حدیث کے مطابق اس کی بڑی حد تک اس کی ذمہ دار بڑی حد تک ان کے والدین اور سرپرستی ہی ہوں گے، کیونکہ یہ دراصل انہی کے اچھے اور برے ہونے کا اثر ہے جو بچوں نے قبول کیا۔ اس لیے خود
ہم جو بڑے ہیں جن کے بچے ہیں ان کو اپنے بچوں کی فکر کرنی چاہیے، اور جو بچے ہیں ان کو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اگر ہمارا بچپنا سنور گیا تو ہماری زندگی سنور گئی، اگر خدا نخواستہ بچپنا خراب ہو گیا تو پھر آگے زندگی کا بننا مشکل ہے۔ اللہ تعالی ہماری زندگی کے ہر حصے کو اپنی پسند کے مطابق بنائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک۔